نے دیا۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں بھائی بھائی سے رشتہ توڑ رہا ہے، ماں اپنے بیٹے سے رشتہ توڑ رہی ہے، باپ اپنے بیٹے سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے اور پھر رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے، رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اگر بچے لڑے آپس میں تو بچے کے لڑنے کی وجہ سے رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس قدر دین کو اپنے دل سے نکال دیا، اپنے ذہن سے نکال دیا ہے۔ ناظرین، یہ دین، یہ مذہب اسلام بہت پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ دین افضل ہے تمام دینوں سے۔ میرے دوستو، یاد رکھے، صلہ رحمی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوا تو قرابت داروں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے قطع رحمی سے پناہ چاہتی ہوں، رشتہ توڑنے والوں سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے رکھے گا میں اس سے تعلق جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھ سے تعلق توڑ دے گا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ تو تمام قرابت داروں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ ذرا دیکھیں میرے دوستو، آج ہم رشتہ توڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر جلال فرمایا ہے رشتہ توڑنے والوں پر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رشتہ توڑتا ہے اللہ اس سے تعلق توڑ دیتا ہے، اور جو رشتہ کو جوڑے رکھتا ہے، جو آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتا ہے، اللہ اس سے تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو فہم و فراست عطا کی ہے، اور اپنے فہم و فراست سے اور عقل و دانش سے ہم ہدایت اور گمراہیت کا راستہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ہدایت کے نور کو چھوڑ کر گمراہیت کا راستہ اختیار کیا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین، مجھے بتاؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ توڑ دیتا ہے اللہ اس سے تعلق توڑ دیتا ہے، اور جو رشتے کو جوڑے رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو توڑ دے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو پناہ نہ ملے تو پوری کائنات اس کو پناہ دینا چاہے، اس کی بھلائی کرنا چاہے، اس کی مدد کرنا چاہے تو پھر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ کی بارگاہ میں کسی کو پناہ نہ مل سکتے تو پھر وہ کیا پناہ حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ، جس کو خدا نبھالے، جس سے اللہ تعلق جوڑ لے، تو پوری کائنات مل کر اس کا نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! تو کس قدر جلال فرمایا ہے۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، یا پھر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا وہ میرے مجلس سے اٹھ جائے، چلے جائے۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے خالہ مجھ سے ناراض تھی اور میں اپنے خالہ کے پاس گیا، اس سے معافی مانگا، اس کو منایا۔ میرے دل میں خیال آیا جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، یا پھر کسی نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ میری مجلس سے چلے جائے، تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب مجھے یہی جگہ نہیں مل رہا، جب مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ نہیں مل رہا ہے تو پھر مجھے کون پناہ دے سکتا ہے؟ میں کہاں پناہ حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں اپنے ناراض خالہ کے پاس گیا، ان کو راضی کیا،
ان کو منایا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کوئی رشتہ توڑنے والا موجود ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت رٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آج ہم نے اس بات کا ذرا سے بھی خیال نہیں رکھا، ذرا سے بھی ہم نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے ہم نے اس بات کو ہٹا دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑتے ہیں۔ آؤ میرے دوستو، یاد رکھے، یہ بھی بات یاد رکھ لینا، صلہ رحمی بدلہ چکانے والا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی وہ ہے کہ جب آپ سے کوئی تعلق ختم کرے، جب کوئی آپ سے تعلق ختم کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تب بھی آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ میرے دوستو، پتہ چلا کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی قیمت میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صحیح معنوں میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے رشتہ دار آپ سے تعلق ختم کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تب بھی آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ لیکن ہم نے ذرا سے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر، بھائی بھائی سے ناراض ہے، کئی دنوں تک، کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ کیا آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک نہیں سنی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر 3 باتیں ہوگی اللہ اس کے حساب میں آسانی پیدا فرما دے گا، پھر اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے تعلق ختم کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا عمل بتایا۔ کس کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ مجھے بتاؤ ناظرین، کہ اب جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ کہ اب جنت کے ہواؤں سے معطر نہیں ہونا چاہتے؟ جنت کے نہروں میں بیٹھنا نہیں چاہتے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک شخص کے دل میں جنت میں جانے کا شوق ہے، جنت کی خواہش مند ہے، جنت کی تلاش ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ تینوں اعمال جو بظاہر بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کا شوق ہو، جنت کی خواہش مند ہو، جنت کی تلاش ہو تو پھر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی ہمیں محروم رکھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، خوشی کے موقع پر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں محروم کر دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں ان کے پاس ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رشتہ دار ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے مدد چاہتا ہے، اور ہمارے پاس ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم دل میں یہی خیال بٹھائے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے ناراض کر دیا تھا، اس نے مجھے محروم کر دیا تھا، اور اب جب وہ میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کیوں عطا کروں، میں اسے محروم کرتا ہوں۔ وہ تو اس وقت موقع پا لیتا ہے کہ وہ مجھے محروم کیا تھا تو آج بھی میں اسے مزہ چکھاؤں گا، آج بھی میں اسے محروم کروں گا، شرمندہ کروں گا۔ میرے دوستو، جو آپ سے محروم رکھتا ہے، جو آپ کو محروم رکھتا ہے، آپ اسے عطا کریں۔ آپ کو عطا کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ سے تعلق ختم کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ پر کوئی ظلم ڈھائے، تو آج کا ایسا دور ہے کہ ہم بھی اس کو مارنے کے لیے، ہم بھی بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آج خوشی کے موقع پر اگر ہمارے رشتہ دار ہمیں بھول جائے یا قصداً ہمیں دعوت نہ دے تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے حساب میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو،
میرے دوستوں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے ہم جنت میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے دل میں یہ بات کیوں نہیں بٹھاتے ہیں کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، نہ جانے کب ہمارے جسم سے ہماری روح الگ ہو جائے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، 4 دن کی ہے، اور عفو اور درگزر سے کام لے کر اگر ہم جنت میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو کوشش کیوں نہیں کر سکتے میرے دوستوں؟ لیکن آج ہمارا دل بہت سیاہ ہو گیا، بہت کالا ہو گیا۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے نسبوں کو یاد رکھو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، مال میں کثرت اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو اس حدیث پاک پر غور کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ آپ کے رشتے میں کون کون آتا ہے، آپ کے رشتہ دار کتنے ہیں، کہاں کہاں ہے، کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کتنے تھے۔ اس پر عمل کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے متعلق نہیں بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ ہمارے رشتہ دار کتنے ہیں، ہمارے جو ہے رشتہ دار میں کون کون آتے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، نہیں بتاتے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرو گے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کے سبب سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ ناظرین آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کہ آج ہمارے رشتہ دار غربت کی وجہ سے، جس کا رہن سہن اچھا نہیں، لباس اچھا نہیں، چہرے خوبصورت نہیں ہے، تو ہم ایسے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کی تعارف نہیں کراتے ہیں۔ اللہ مجھے بتاؤ کیا ہمارے اس طرز عمل سے ان کے دل کو چوٹ نہیں پہنچے گی، ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ کیا ہمارے اس طریقے سے کرنے سے وہ ناراض نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم ضرور ناراض ہوگا۔ اور یاد رکھے اللہ کے مخلوق کو جو ناراض کرتا ہے اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اب مجھے بتاؤ اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے معاہدے کے دنوں میں میرے والدہ محترمہ میرے پاس آئی اور میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں کے ساتھ کیا کروں، اپنے ماں کے ساتھ کس انداز سے پیش آؤں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جہاں اس حدیث پاک میں ماں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ماں کے حقوق کا اندازہ لگتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ اس وقت کافرہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ کافرہ تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا نے اس کے حقوق، اس کے جو حقوق ہے وہ بتایا۔ لیکن آج ماں مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ میرے دوستو میرے اس بات کا اب یہ مطلب نہ نکالے کہ تم اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال نہ رکھو، بے شک تم اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھو، لیکن ماں کو نظر انداز مت کرو، ماں کی ضروریات کا بھی خیال رکھو۔ اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے سے یہ تقاضا نہ کرے کہ میرے بیٹے تم صرف میری ضروریات کو پوری کرو، اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے یہ تقاضا نہ کرے کہ تم صرف میری ضروریات کو پوری کرو۔ میرے دوستو اگر سب کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جائیں گے تو گھر کے اندر بھی سکون کے ساتھ رہو گے، گھر کے باہر بھی سکون کے ساتھ رہو گے۔ پھر ایسے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ کیوں ہم اس پر کیوں عمل نہ کریں جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا؟ مالدار بننا چاہتے ہو، عمر میں درازی چاہتے ہو، تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں حسن سلوک نہیں کرتے؟ میرے دوستو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا کیا اور اللہ اس قوم کے شہروں کو آباد کرتا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ نے اس قوم کو پیدا کیا، کبھی بھی اللہ نے اس قوم کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ناراضگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ناراضگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کی صلہ رحمی کی وجہ سے، اس قوم میں صلہ رحمی ہے، اس قوم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے۔ میرے دوستو، صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہروں کو آباد کرتا ہے، مال بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم بھی مالدار بننا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اگر ہمارے رشتہ دار ناراض ہے تو ہم ان کو منائیں، ان کو خوش کریں۔ اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہ بھی کرے تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج تو آپ اپنے نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس پرفتن دور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑا جاتا ہے، اور کس طریقے سے تھوڑی باتوں پر جو ہے جھگڑا کرتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ذرا ناظرین ذرا میری باتوں پر اب غور کریں۔ یہ رشتہ دار جو ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بنائے، آپ اپنے دوست و احباب کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے جو دوست بنایا، اور آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ کر، آپ کے جیب کو دیکھ کر، آپ کے اکاؤنٹس کو دیکھ کر، آپ کے جو ہے بینک بیلنس کو دیکھ کر آپ سے دوستی کیا۔ نہ جانے وہ کب آپ سے رٹ جائے، کب چلا جائے، یہ آپ اپنی مرضی سے بنایا۔ لیکن یہ جو خونی رشتے ہیں نا، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے۔ یہ جو باپ کا بیٹے سے جو رشتہ ہے، ماں کا بیٹے سے بیٹی سے جو رشتہ ہے، خالہ کا جو رشتہ ہے، پھوپھو کا جو رشتہ ہے، چچا کا جو رشتہ بھتیجے سے ہے، ماموں کا جو رشتہ بھانجے سے ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ تمام رشتے عطا کیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا، آپ اگر مر جائیں گے نا، تو آپ نے جس کو دوست بنایا، جو آپ کے اکاؤنٹس کو دیکھ کر، آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ کر آپ سے دوستی کی نا، آپ مر جائیں گے نا، تو آپ کے لیے یہ قرآن نہیں پڑھنے والا، آپ کے لیے یہ ایصال ثواب نہیں کرنے والا، آپ کے لیے ایصال ثواب آپ کے رشتہ دار کریں گے، آپ کے لیے قرآن خوانی آپ کے بھتیجے پڑھیں گے، آپ کے لیے قرآن خوانی آپ کے بیٹے پڑھیں گے، آپ کی بیٹی پڑھے گی۔ یہ جو رشتہ دار ہے، اس سے تعلق جوڑے رکھو گے تو اس سے تم کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دوست کا تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ہم ذرا سے بھی خیال نہیں کرتے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ رزق میں برکت اور عمر میں کشادگی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہی ہوگی۔ تو پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہ کریں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کھل کر بتا دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا ملتا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرنے والوں پر اللہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر میں جا رہا تھا۔ سفر کے دوران اس کو پیاس لگی، پیاس کی شدت لگی، اور اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ کنواں کے پاس گیا، چلو میں پانی اٹھایا، پیا۔ جب وہ کنویں سے لوٹنے لگا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی۔ وہ کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، زبان باہر نکال ہانپ رہا تھا۔ تو وہ نوجوان، وہ گنہگار تھا، دل میں خیال کیا کہ جس طریقے سے میں جو ہے پیاسا تھا، جس طریقے سے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، شاید یہ کتا بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ تو وہ نوجوان اپنے منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا، کتے کو پانی پلا دیا۔ لیکن جب وہ شخص مرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے پورے گناہوں کو بخش دے کر، اللہ اس کے پورے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اس نوجوان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، گنہگار تھا، لیکن اس نے کتے پر رحم کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس نوجوان کے اس عمل پر اس قدر خوش ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔
تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانور پر بھی بھلائی کرنے میں ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تم کو صدقہ کا اجر ملے گا۔ یہ تو کتے کا معاملہ ہے کہ کتے کے ساتھ رحم کیا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیا، اور جس کا حکم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ تبارک تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کیوں نہیں فرمائے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پہلا یہ کہ تم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا، اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے سے کمزوروں کو دیکھنا۔ دوسری بات کہ تم یتیموں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اگرچہ تمہارا رشتہ دار تم سے ناراض ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرنا، اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرنا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ تم اچھی بات اور سچی بات کہتے رہو اگر کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے۔ اور فرمایا کہ چھٹی بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو وصیت فرمائی، صرف انہی وصیت پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ہر بات اس قدر جامع ہے، اس قدر جامع ہے کہ جن کے فضائل پر قرآن و احادیث شاہد ہے، لیکن اگر ان وصیت پر امت مسلمہ کا عمل دیکھا جائے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کچھ لوگ عامل نظر آئیں گے۔ آج ہماری عادت ہے ہم اپنے سے نیچے والوں کو، اپنوں سے کمزوروں کو نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہاتھ نہیں دیا، ہمیں ہاتھ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے کھانے کے لیے محتاج ہے، کھانے کے ایک ایک قطرے کے لیے، پانی کے کھانے کے ایک ایک دانے کے لیے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کھانے کی توفیق دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمایا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، کار والوں کو دیکھتے ہیں، بنگلے والے کو دیکھتے ہیں، جہاز جس کے پاس جہاز ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہم اندر ہی اندر پگھلتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے کمزوروں کو دیکھیں۔ اور دوسری بات، یتیموں کے ساتھ محبت، یتیموں سے قریب رہو، اور یتیموں کے ساتھ اس قدر محبت کے ساتھ رہو کہ ان کو اپنے یتیمے کا احساس نہ ہو، اس قدر آپ یتیموں کے ساتھ محبت کریں۔ اور تیسری بات کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار تم کو پریشان کرتا ہے، تم سے ناراض ہے، تم سے خفا ہے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، کل بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا، آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرو۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، جو فرما دیا وہی حق ہے۔ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرنا۔ اگر وقت آن پڑے بندوں کی رضا اور اللہ کی رضا میں، تو میں کہتا ہوں بے خوف ہو کر تم اللہ کی رضا کا خیال رکھ، اللہ کی رضا، کسی سے نہ ڈرنا اللہ کے معاملے میں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تم سچی بات کہتے رہو، اور سچی بات ہمیشہ تلخ لگتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن سچی بات کہتے رہو۔ سچی بات، جو سچ بات ہے وہی کہو، اگرچہ کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے، آپ اس کا پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں۔ اور چھٹی بات جو ہے، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے رہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وظیفہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے، کتنا پیارا عمل۔ آپ ان وصیتوں پر عمل کر کے جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لینا۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے دوستو، اپنے جو ہے دل کی گندگی کو آپ دھونے کی کوشش کریں، اپنے دل سے آپ بری باتوں کو نکالیں، بدگمان اپنے دل سے نکالیں۔ میرے دوستو، آپ یہ ذہن میں دل میں بٹھا لے کہ دنیا چند دن کی ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے ہم جنت میں جانے کی خواہش کیوں نہیں کرتے، جنت میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتائیے وہ کیا باتیں ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے اعراض کرے، جو تمہارا نقطہ چینی کرے، جو تمہارے عیب نکالے، جو تمہارے گرفت کرے، تم اسے درگزر کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اور جب تم ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرمائے۔ کتنا بڑا احسان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بتائے۔ ہر ایک شخص ان باتوں پر عمل کر کے اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ صرف آخری بات یہ کان میں رکھ لے میرے دوستو، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ کوئی بھی آپ کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، مر جائیں گے تو آپ کے جو رشتہ دار ہے وہی آپ کا خیال رکھے گا، وہی آپ کے لیے قرآن خوانی قرآن پڑھے گا، وہی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ آپ انہیں